أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان و کرم ہے کہ ہم جمعے کے روز اس کے گھر میں حاضر آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے بھی آئے ہیں اور دین کو سمجھنے کی ایک کوشش کرنے بھی آئے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ اور یہ 2022 کا آخری جمعہ ہے، انگریزی سال یا گریگورین کیلنڈر، شمسی کیلنڈر جو کہہ لیجئے اس کو، عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے اس کیلنڈر کا رشتہ ہے، اور دنیا کا نظام اس وقت اسی کیلنڈر سے چل رہا ہے۔ اسلام اور مسلمان کسی بھی اچھی چیز سے الرجک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین نے دشمنی نہیں سکھائی ہے کہ ہر چیز سے ہم دشمنی کریں، ہر چیز سے ہم الرجی پیدا کر لیں، بلکہ ہم اچھائیوں کو قبول کرنے والے، اچھائیوں کو تسلیم کرنے والے اور اچھائی کو یہ سمجھ کر اڈاپٹ کرنے والے ہیں کہ یہ تو میری ہی کھوئی ہوئی دولت ہے، کھوئی ہوئی میراث۔ حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات، حکمت کی بات، دانشوری کی بات، عقل مندی کی بات، کوئی ایسا نالج جس میں وزڈم ہو، وزڈم، دانشوری، اگر تم کو کہیں نظر آ جائے کہ ارے یہ تو بڑے پتے کی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی سوجھ بوجھ کی بات ہے، جس کو ہم وزڈم کہتے ہیں، دانشوری کہتے ہیں، گیان کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں مسلمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا کہ مسلمان کے لیے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، دانشوری کی بات مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے۔ جیسے کسی کا کوئی سامان کھو جائے، رومال چھوٹ جائے، موبائل کہیں پر چھوٹ جائے اور وہ طبیعت پریشان ہو اس کی کہ کہاں چھوٹ گیا، کیا ہوا، یا مان لیجئے کہ آپ نے کھوئی ہوئی چیز سے نا امید ہو گئے ہو، آپ بھول گئے ہو کہ میری کوئی چیز کھو گئی ہے، آپ پلٹ کے آئے، گھوم کے آئے، ایک دن کے بعد آئے اور آپ کی نظر پڑی اور آپ کو یاد آیا کہ ارے یہ رومال تو میرا ہی تھا، غائب ہو گیا تھا، ہم تو بھول گئے تھے، یہی رومال تو میرا ہے، یہی موبائل تو میرا ہے، یہی ٹوپی تو میری ہے، یہی چپل تو میری ہے، تو آپ کیسے لپک کے اس کی طرف بڑھیں گے جیسے کہ وہ آپ کی کھوئی ہوئی دولت ہو اور واپس آپ کو مل گئی ہو۔ اسی طرح دنیا کی جتنی انٹیلیجنشیا ہے، وزڈم ہے، گیان کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، ان کی طرف مسلمان بجائے الرجک ہونے کے پازیٹیو ہوتا ہے، مسلمان اس کے بارے میں سکاراتمک وچار رکھتا ہے۔ ہم بلا وجہ کی دشمنی کرنے کے سبق کے پڑھائے ہوئے اور سکھائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر کیلنڈر ضروری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دیتے، قرآن ہمیں بتا دیتا۔ اس لیے اگر کوئی گریگورین کیلنڈر ہے اور اس پر دنیا کا کاروبار چل رہا ہے تو اس کو ہمیں پازیٹیولی لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس سے دین کا کوئی نقصان نہ ہو، دین میں کوئی گڑبڑی پیدا نہ ہو، دین میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو انگریزی کیلنڈر سے دنیا کا کاروبار چل رہا اور ہم بھی چل رہے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ ہاں، اپنے کیلنڈر کو جو ہمارے بزرگوں نے، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، بالخصوص سیدنا عمر فاروق نے، حضرت سیدنا مولا علی کے مشورے سے جو ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، کو باضابطہ ترتیب دے دیا، وہ ہمارا کیلنڈر ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے پریفریبل ہے، وہ ہمارے لیے فوقیت رکھتا ہے، اور گریگورین کیلنڈر پر دنیا چل رہی ہے، ہم بھی چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ اس انگریزی سال کا آخری جمعہ ہے، اور اس آخری جمعے کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں مسجد میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجانے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اس کا سب سے واضح مفہوم یہ ہے
کہ سارے جہان کے لیے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سارے جہان کو زندگی کے ہر موڑ پر اچھا راستہ دکھایا، اچھا نمونہ سکھلایا، اچھی باتیں بتائی۔ جو سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا تھا زندگی جینے کا، وہ جس نے سکھایا ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جہاں جہاں ناکامیاب ہوئے ہیں اس کے پیچھے دو ہی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کا راستہ چھوڑ دیا، یا پھر حضور کا راستہ پکڑنے کا دعویٰ تو کیا، اس میں من مانی تشریح اور توضیح کی۔ دونوں باتیں ممکن ہیں، یا تو ہم راستہ ہی بھول گئے، یا پھر راستہ چلنے میں ہم نے اپنی جانب سے کچھ چیزیں ایسی گھٹا بڑھا دی، ایسی تشریح توضیح کر دی کہ وہ راستہ جتنا مفید ہونا چاہیے تھا مفید نہ رہا۔ مثلا کسی ڈاکٹر نے بڑی اچھی دوائی لکھی، بڑا فائدہ ہوا، ہم نے کسی اور کے بارے میں سنا کہ وہی بیماری اس کو بھی ہو گئی۔ مان لیجئے کہ ہم کو چھینک آ رہی تھی، زکام ہو گیا، سردی ہو گئی، ہم سخت پریشان ہوئے، اور اس پریشانی کے عالم میں ہم نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا اور اس نے ایک دوا دی، ہم کو فوراً آرام ہو گیا، بہت سکون ہوا، ہم کو میری طبیعت بہتر ہو گئی۔ اتفاق سے آپ آ گئے اور آپ نے کہا کیا کہیں، کل سے ہم کف اینڈ کولڈ سے پریشان ہیں۔ تو ہم نے کہا ارے بھائی بڑی اچھی دوا ہم نے کھائی ہے، اس دوا کو آپ بھی کھا کے دیکھیے۔ عموماً ایسا ہوتا، سیم نیچر کی بات ہے، سیم چیز ہے، سیم تشخیص ہے، تو آپ بھی کھا لیجیے۔ لیکن ہم نے جو دوا بتائی اس کا طریقہ بھی ان کو بتایا تھا، لیکن انہوں نے طریقہ ترک کر دیا، دوا وہی اختیار کیا، اپنی مطلب سے دوا کھا لیا، بجائے ایک ٹکیے کے دو ٹکیا کھا لیا، یا صبح شام کھانا تھا ایک ہی ٹکیا کھا کر رہ گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ فائدہ جو درکار ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ عمدہ ترین طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو اللہ نے رحمت سے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی اپنے نبی کو بہترین نمونے کے ساتھ بھیجا ہے۔ تم ان کو من و ان فالو کرو، ان کو فالو کرنے میں ایماندار ہو جاؤ، ان کو فالو کرنے میں ہوشیار ہو جاؤ، تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو ہم نے طریقہ چھوڑ دیا، یا پھر طریقے کو جس طریقے سے عمل کرنا چاہیے تھا اس میں ہم سے چوک ہو گئی، من مانی کچھ بات ہو گئی، جس کی وجہ سے جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ رزلٹ نہیں آیا۔ اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انسانی زندگی میں ایک بڑا اہم، بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرے۔ اولاد کی تربیت یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کا آپریشن نہیں ہے کہ بھائی آپریشن کیسے کراویں بڑا ڈر لگتا ہے، انجیکشن کیسے دلاویں بہت ڈر لگتا ہے۔ نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جس کو تم اپنے دل کی گہرائی سے چاہتے بھی ہو۔ کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ میری اولاد اچھی ہو جائے، ہے نا؟ ہر شخص کے اندر، بلکہ ہر مخلوق کے اندر، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی جس کو اولاد اور نسل اور تناسل دیا ہو۔ یعنی جس مخلوق میں نسل بڑھتی ہے، چاہے انڈے سے بڑھے چاہے سیدھے بچے کے ذریعے ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک محبت پائی جاتی ہے، ماں اور باپ میں اولاد سے ایک محبت پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے جو مذہب سکھا رہا ہے۔ مذہب صرف یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، اور اس کو دنیا سمجھ کے مت کرو، یہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جس کے نتیجے میں تمہاری دنیا بہتر ہونے والی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور خاص کر کے انسانی برادری کے لیے، یہ جتنے ہیومن بینگ ہیں، یہ مانو جاتی جس میں آپ اور ہم ہیں، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ بات، بال بچوں کی پرورش۔ کیوں؟ ذرا خیال کیجئے، مچھلی کا بچہ، اس کو کئی دن اس کے بال بچے کو ماں باپ، اس کی مچھلی ماں طریقہ سکھاتی ہو تیرنے کا؟ کون سی چڑیا ہے جو اپنے بچے کو اڑنا سکھاتی ہو؟ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے بچے کو تربیت دیتا ہو؟ سب کچھ نیچرل ہے۔
دیکھیے گا آپ تو ہر مخلوق کی اولاد فطرتاً نیچرل پراکرتک روپ سے جو اس کا نیچر ہے اس کو اختیار کر لیتی ہے. وہ اپنا اطمینان سے، ماں اس کی اڑ کے چلی گئی، کچھ دیر کے بعد لوٹی، صرف اتنا یہ کہ وہ دانا خود سے نہیں پکڑ سے دانا لے کے آئی، کھلا دیا. انسان کے ساتھ وہ بات نہیں ہے. انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اپنی اولاد کو ہر پل دھیان دینا پڑتا ہے. ذرا سا چوک ہوئی نہیں کہ انسان کی اولاد اس کے ہاتھ سے جا سکتی ہے. بہت محنت کا کام ہے اولاد کی پرورش. بڑی محنت سے بیٹا اور بیٹی اس لائق ہوتا ہے کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے. مہینوں لگتے ہیں اس کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح، ہے نا. پیدا ہونے کے بعد کس قدر محنت سے ماں باپ اس کو سنبھال کے لے کے چلتے ہیں. ایک معمولی سی لغزش بھی بال بچوں کی زندگی کھو دینے کا سبب بن جاتی ہے. یا آپ اس کو خیال کریں گے، آپ میں سے اکثر ماں باپ ہیں، ماں باپ بن چکے ہیں تو وہ تو جانتے ہیں کہ کیسے رات رات بھر جاگنا پڑ جاتا ہے. بچہ رو رہا ہے تو رو رہا ہے، اس کو ٹہلا رہے ہیں تو ٹہلا رہے ہیں، پریشان ہیں. جو ماں باپ کبھی روتا نہیں وہ اپنی اولاد کے لیے روتا ہوا دیکھا گیا ہے نا. دن رات ایک دل میں کسک ہے، ایک کچوکا لگتا ہے اولاد کے لیے. اولاد سمجھے یا نہ سمجھے، بہت سی اولاد، شاید 60% اولاد یا تو سمجھتی نہیں یا پھر سمجھ کے انجان بنتی ہے کہ ماں باپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے نا. یہ بھی ان نیچرل فیلنگ ہے، یہ بھی نیچرل فیلنگ نہیں ہے. یہ بہت نیچرل فطری بات ہے کہ اولاد کو اس بات کا احساس ہو. شاید تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود صاحب اولاد نہ ہو جائے. اولاد جب خود ماں باپ بنتی ہے تب جا کے اس کو احساس ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بدقسمتی اس قدر ساتھ دیتی ہے کہ اولاد والے ہونے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی قدر سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو بدقسمتی ہے، دربھاگیہ ہے نا. اس کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ کل انعام بل ہوا ازل، یہ تو چوپائے کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے. تو سوال اٹھا کہ جانور میں بھی تو بال بچے کی حس ہوتی ہے اور بال بچے کو ماں باپ کی حس ہوتی ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا گوالا دودھ دوہنے لگے تو وہ اپنے اس کے بچڑے کو، اس کے بچے کو لاتا ہے سامنے، نہیں لاوے تو دوہنا مشکل ہو جائے گا. وہ بچے کو پیار کرتی ہے، دلار کرتی ہے، تب جا کے دوہنا ممکن ہوتا ہے. تو قرآن صرف جانور کہہ کے نہیں چھوڑتا. ذرا قرآن کا کمال دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کل انعام، یہ تو فالتو ہے، جانور ہے. ہم لوگ بہت سے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جانور ہے، ہٹاؤ اس کو، گدھا ہے. نہیں، قرآن نے یہ کہہ کے نہیں چھوڑا. کیا خوبصورت بات کہی ہے. فرمایا کل انعام بل ہوا ازل، یہ جانور کی طرح ہے نہیں، جانور سے بھی کیا گزرا ہے کہ جانور میں بھی ایک نیچر پایا جاتا ہے. جانور میں بھی ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک نیچرل فکر ہے، ایک نیچرل اٹیچمنٹ ہے بال بچے کی اولاد کے ساتھ، ماں باپ کی اور ماں باپ کے ساتھ اولاد کی. اگر انسان کے اندر یہ نہیں پائی جاتی ہے تو یہ تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے، برباد ہے. اب ماں باپ اس بات کا تو خیال رکھتے ہیں کہ بیٹا کو کوئی چیز کاٹے نہیں، بیٹا کو کوئی چیز چھوئے نہیں، ہے نا. کیسا خیال، اللہ کی پناہ. کیا ہے کو کوئی چھوڑے ماں باپ، ہے نا. کتنا دھیان رکھنا پڑتا ہے. انتہا یہ کہ اگر گھر میں 2 سال بڑا بھائی ہو، 2 سال بڑی بہن ہو، ایک بیٹا پہلے ہو چکا ہو، دوسرا بیٹا پھر ہوا ہو، تو آپ یقین مانیے کہ بعض دفعہ بڑے بیٹے سے چھوٹے بیٹے کو بھی بچانا پڑتا ہے. ورنہ بڑا والا تھوڑی دیر میں آیا، وہ آنکھ میں انگلی گھسا دیا، کان میں کچھ چیز گھسا دیا. یہ فطرت ہوتی ہے، جبلت ہے. بال بچوں کو عقل نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں چھوٹے بچے کے ساتھ. تو یاد رکھیے ماں باپ اسے کہتے ہیں جو اپنی اولاد سے دوسرے اولاد کی حفاظت کرتی ہے. کتنی محتاط فیلنگ اور کتنی محتاط حیثیت ہے ماں باپ کی، کتنی محنت کرتے ہیں وہ. روایت سنیے بہار کی. بہار میں ماں باپ کی تربیت کے حوالے سے ایک واقعہ
نقل ہوا ہے آج سے 700 سال پہلے کا کہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی والدہ بی بی رضیہ جو ان کے ٹھیک بغل میں ہیں، بڑی بوا کہلاتی تھیں، اپنے پورے خاندان میں وہ بڑی تھیں، پیر جگجوت کی بیٹی ہیں، کچی درگاہ والے کی بیٹی ہیں، مخدوم صاحب کی والدہ ولیہ کاملہ ہیں۔ ذرا دیکھیے ان کا حال کہ وہ اپنے بیٹے کو شرف الدین یحییٰ منیری کو پالنے میں لٹا کے پالنا جھول رہی ہیں، پالنا جھلا رہی ہیں، پالنا جھلایا جا رہا ہے۔ کوئی کام یاد آ گیا تو پالنا ہلتا ہوا چھوڑ کے مخدوم صاحب کی والدہ بغل کے کمرے میں گئیں، بغل کے مکان میں گئیں، جلدی سے لوٹ کے آویں، گئیں، کچھ وقت لگا ہوگا، گئیں اور آئیں۔ جب لوٹ کے آئیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت نورانی شکل کے ایک بزرگ، نہایت خوبصورت، نہایت روحانیت سے بھرپور، اس میں جاذبیت ہے، کشش ہے، ساتھ ساتھ ایک روب ہے، ایک دبدبا ہے نا، دونوں ہے، خوبصورتی بھی ہے، روب بھی ہے، روب کے ساتھ خوبصورتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ روب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسا پھول ہے جس کو دیکھتے ہی توڑ لینے کو ہاتھ بڑھا لیا جائے، نہیں، خوبصورت بھی ہے پھول اور ذرا مروب کرنے والا بھی، ہمت نہیں پڑنے کو ادھر ہاتھ بڑھاوے، ہے نا۔ تو دیکھا انہوں نے کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے نورانی، خوبصورت، اور میرے بیٹے کا پالنا ہلا رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے دیکھا تو ظاہر ہے ماں ہے، اب ماں کو پورا دھیان ہے بال بچے کا، تھی کون ہے، اندر کیسے آ گئے، اور یہ میرے بچے کا پالنا ہلا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک تو یہ کہ ڈر لگا کہ کون ہے، دوسرے یہ محبت لگی کہ یہ کون بزرگ ہے جس کو میرے بیٹے کی چنتا ہے کہ ہم تو نہیں ہلا پا رہے، یہ ہلا رہا۔ ڈر بھی ہے کہ کون ہے، اور ایک کشش بھی ہے کہ یہ میرے بیٹے کا بہی خواہ ہے، میرے بیٹے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ بیٹا پالنا رک جانے سے ہو سکتا کہ جاگ جاتا، رونے لگتا، تو یہ ہلکی ہلکی جنبش، یہ ہلکا ہلکا جو جھٹکا دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بچے کو احساس ہے کہ ہم اپنے ماں کی گود میں ہیں۔ یہ دونوں خیال لیے ہوئے پھر محسوس ہوا کہ ہم کہاں، پھر بھاگی باہر کہ اب کیا کریں۔ اتنے میں پھر سے جھانکا، دیکھا کہ نہیں ہے تو اندر آ گئی۔ اندر آئیں تو بڑی طبیعت پریشان رہی کہ وہ کون تھے، میرے بچے کا پالنا ہلا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت کے نانا آ گئے۔ کون آ گئے؟ پیر جگجوت آ گئے، مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت، کچی درگاہ والے حضرت۔ ان واقعات کو جاننے سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جب آپ مزار پاک پر جائیں گے تو آپ کو دوسرے قسم کی انسیت ہوگی۔ جیسے اللہ سے محبت کرنے والا لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت ایک خاص قسم کی محبت محسوس کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، بشرطے کہ بندگی کا ذرا سا بھی پیش خیمہ ہو، ذرا سا بھی بندگی کا احساس ہو، تو نام خدا لینے میں جو لذت ہے، اسی طرح بزرگان دین کے بارے میں جب کچھ آپ جانیں گے اور ان کے روضے پر جائیں گے تو ایک خاص قسم کی انسیت محسوس ہوگی، ہے نا۔ تو مخدوم صاحب کے نانا آ گئے تو ان کی والدہ نے ہڑبڑا کے اپنے ابا کو سلام کیا۔ ابا ان کے بیٹھے، کہا ابا جان ایک بات پوچھنی ہے، میں دہشت سے پریشان ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم ذرا دیر کے لیے ادھر گئے تھے، واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لیکن باروب شخصیت بیٹھی تھی، اس کا روب طاری ہو رہا تھا، دہشت معلوم ہو رہی تھی کہ منہ نہیں کھل سکتا تھا، آنکھ نے دیکھا بھی اور جھپکی بھی۔ وہ کون تھے حضرت؟ وہ کہاں سے آ گئے؟ وہ کیسے انہوں نے بچے کو ہلایا، بچے کے خیال رکھتے رہے؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ مکھی ہکا رہے تھے، بچے کو مکھی نہ لگے، بچے کے اوپر کوئی کپڑے سے جو ہلایا جاتا ہے پالنے کے اوپر، اسے ہلا رہے تھے، یہ بھی روایت میں ہے کہ مکھی ہکا رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ پالنا ہلا، مطلب یہ کہ خیال کر رہے تھے، بچے کا خیال کر رہے تھے۔ تو نانا نے، حضرت کی والدہ کے والد نے ارشاد فرمایا کہ ابھی وہ ہم سے ملے تھے، ان خضر علیہ السلام ہیں، وہ حضرت خضر ہیں، خضر علیہ السلام ہیں، اور وہ یہ کہنے کے لیے آئے کہ بچے کو اکیلے نہ چھوڑیں، بچے کو اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، عام بچوں کو بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو خاص ہو، جس کا مستقبل
بہت روشن ہونے والا ہو، جس کا بھوشیہ بہت اونچا ہونے والا ہو، اس کے ساتھ ظاہری خطرے کے ساتھ ساتھ باطنی خطرہ بھی ہوتا ہے۔ شیطان ہے، انفیکشن ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کو دنیا کی زبان میں جو آپ چاہیے کہہ لیجئے، وہ بھی ممکن ہے کہ بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے کہ ایک قوت اللہ تعالیٰ کی ہے جو ساری قوتوں کی خالق ہے، اور اسی کی اجازت سے ایک شر بھی پیدا ہوا ہے۔ شیطان، شر، ایک نگیٹو فورس ہے نا، وہ نگیٹو فورس بھی اپنا کام کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پوزیٹو فورس کو دبا دے، مغلوب کر دے۔ تو دیکھو، بچے کو اکیلے چھوڑ کے مت جایا کرو۔ خضر علیہ السلام تمہارے غائبانے میں اس بچے کا خیال رکھ رہے تھے، اس لیے کہ اس بچے کا مستقبل بہت روشن ہونے والا۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو پالنے اور پوسنے میں۔ اس وقت بھی جب بچے بالکل گوشت کا لوتھڑا اور صرف ننھی سی جان ہوتی ہے، کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی گود نہیں لے سکتا، بعض لوگ گود لینا بھی نہیں جانتے، کیسے گود لیا جائے گا۔ چھوٹے بچے کی گردن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جیسے چاہے گردن رکھ لے، گردن اس کی ایسی ہو جب تک اس کے نیچے ہاتھ نہ لگایا جائے، گود لینا نہیں، اس کا دم نکالنا ہے۔ اس لیے گودی لینا بھی ایک آرٹ ہے۔ انسان کی کتنی محنت ہے اولاد کی پرورش میں، اس کا خیال اگر وہ کرے تب قرآن سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے ماں باپ کے کیا حقوق بیان کیے ہیں اولاد پر، اولاد کو کیا کیا حکم دیا ہے۔ وہ حکم یوں ہی نہیں ہے، اس حکم کے پیچھے سراسر منطق ہے کہ ماں باپ کی اتنی قربانی ہے اولاد کی پرورش میں کہ جس کا حق ادا کرنا اولاد کے بس میں نہیں ہے نا۔ وہ حدیث میں آتا، میں نے سنایا ہوگا آپ کو کئی بار، پھر سے سن لیجئے تو آپ کو تازہ رہے گی ایک بات، کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار طواف فرما رہے ہیں، کعبے کا طواف فرما رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو یا تو فتح مکہ میں ہوا ہوگا، یا فتح مکہ کے بعد جب آپ نے ایک حج کیا ہے اس حج کے موقع پر ہوا ہوگا۔ کوئی موقع تھا، سرکار دو عالم مدینہ جانے کے بعد جب مکہ گئے طواف فرما رہے ہیں۔ طواف فرمایا تو خبر ہو گئی تھی کہ سرکار دو عالم آئے ہوئے ہیں، تو ایک مجمع، ایک زمانہ امنڈ پڑا کہ سرکار کے ساتھ طواف کریں۔ کعبہ وہی، طواف وہی، عمل وہی، ثواب وہی، لیکن آسمان زمین کا فرق پڑ گیا کہ کعبہ ہے تو کعبہ تو ہے ہی، رسول جس نے کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کی مرضی سے اس کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے، آج اس رسول کے ساتھ ہم طواف کریں۔ تو بھیڑ امڑ آئی، بھیڑ میں سرکار دو عالم طواف فرما رہے ہیں، تو ایک صاحب اس طرح حضور کے قریب آئے کہ ان کے کاندھے پر بوجھ تھا۔ کس کا بوجھ؟ ماں کا۔ وہ ماں کو اپنے کندھے پر لادے ہوئے تھے، نہیں چل پاتی تھی۔ آج کل بڑی آسانیاں ہیں، آج کل ٹرالی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، کرسی چلنے والی، آج کل تو الیکٹرک سے چلنے والی کرسی آ گئی، وہ بیٹھ کے خود سے بھی چلا سکتے ہیں، نہیں تو چلانے والا چلائے گا۔ بہت سے آسانے ہیں، اس وقت یہ آسانیاں نہیں تھیں، تو اٹھا کے ماں کو کندھے پر لادے ہوئے طواف کرا رہے تھے وہ صحابی، وہ حضور پر ایمان رکھنے والے۔ وہ محنت کر کے دو چار چکر میں حضور کے قریب آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، ایک سوال تھا میرا، ہے نا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حالت طواف میں سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ طواف ایک عبادت ہے نماز کی طرح، تو نماز میں تو بات چیت نہیں ہے، طواف میں بات چیت ہے، لیکن وہ بات چیت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ دین سے متعلق ہونی چاہیے، اللہ اور رسول سے متعلق ہونی چاہیے، شریعت کے مسائل کی جانکاری کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے خیریت سے ہیں، کب آئے، کتنے دن رہیے گا مکے میں، مدینہ ہو آئے، یہ سب بات طواف میں نہیں۔ ہاں، طواف میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میرا 3 چکر ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ اب وضو نہیں رہے گا تو ہم کیا کریں، یہ مسئلہ پوچھا جا سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام سے اس صحابی نے جو ماں کو کاندھے پر لادے ہوئے تھے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری اماں ہے، یہ معذور ہیں، مجبور ہیں، چل پھر نہیں سکتی ہیں، ان کی بڑی تمنا تھی، بڑا اصرار تھا، بڑا پریشر ڈالا انہوں نے کہ حضور کے ساتھ ہم کو طواف کرا دیں، سرکار دو عالم کے ساتھ ہم کو طواف کرا دیں۔ تو میں نے ان کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے، اور بڑی محنت سے، یا رسول اللہ، آپ تو جان رہے ہیں
کہ جب کوئی بیمار پڑتا ہے اور اس کا پیر چلتا نہیں تو وہ اور زیادہ بھاری لگتا ہے، آسان نہیں ہے اس کو لاد کے گھمانا۔ جس لوگوں نے اپنے بزرگوں کو حج کرایا ہوگا ٹرالی پر، وہ جانتے ہیں کہ آج اٹھانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ٹرالی پر لے کے چلنا بھی بہت مشکل ہے، کار دارد ہے، اللہ کی پناہ۔ ٹرالی پر لے کے حج کرانا بھی، طواف کرانا بھی جب مجمع ہو تو آسان نہیں ہے، بہت محنت کا کام ہے، اب بغیر اللہ کی مدد کے پورا نہیں ہوتا، اللہ ہی مہربان ہوتا ہے تو پورا ہوتا ہے۔ تب کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں ہے، معذور ہے، اس کو ہم اس کی مرضی کے مطابق طواف کرا رہے ہیں، بڑی محنت ہو رہی ہے یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں پسینے سے تر پتر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کندھا لگ رہا ہے کہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنا بڑا کام کر دیا، ماں کی مرضی پوری کر دیا، ماں کی تمنا پوری کر دی، ماں کی ابھیلاشا پوری کر دی، تو کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ ماں کے حق سے ہم بری ہو گئے؟ ماں کا جو میرے اوپر حق ہے، کیا میں نے اتنا بڑا کام کر کے کہ آپ کے ساتھ طواف کرا دیا، کندھے پر اٹھا کے کرا دیا، جھیل کے کرا دیا، کیا میں نے حق ادا کیا؟ یہ بڑا اہم سوال تھا۔ اس سوال سے ایک بات پتہ چلی، ماں نے جو مسکرا کر کبھی تیری جانب دیکھا ہوگا، اس ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ کہاں تم ہو؟ طواف کرا دیا اور کندھے پر اٹھا لیا اور حج کرا دیا اور فلاں کرا دیا، ہے نا؟ رکھے رہو، یہ سب کنارے کرو، تم کیا جانے گئے ماں کی خدمات کیا ہیں اور ماں کیا چیز ہے اور ماں کے لمحات تمہارے لیے کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ نے سکھایا۔ یہ کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ ہے دین۔ دین کا یہ پہلو جو چھوڑ دے اور بڑا دیندار بنا ہے، بڑی سی داڑھی اور بڑی سی ٹوپی اور بڑا سا گھٹا بنا لیا اور سمجھا کہ ماں باپ کے حقوق سب ادا ہو گئے، ہم تو ولی ہو گئے، وہ کہاں ہے؟ وہ کس گلی میں ہے نا؟ حضرت بایزید بستامی جیسے عظیم ترین صوفی سے کسی نے پوچھ دیا کہ حضرت اتنے بڑے صوفی آپ، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے اللہ والے، کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم مشکل ہے۔ اے حضور ذرا سا بتائیے تو کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے؟ کوئی تو عمل ہوگا، حضور ذرا مہربانی کیجئے، ذرا سی مہربانی کر کے بتائیے نا کہ وہ کون سا عمل ہے۔ فرمایا ماں کی بندگی نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہیں وہ دیندار جنہوں نے دین کو سمجھا تھا اور دین کو پہنچایا تھا۔ اس لیے ماں باپ کے جو کرتویہ ہیں، ماں باپ کے جو فرائض ہیں، وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے کل گزشتہ جمعے کو آپ سے چند باتیں عرض کی تھی کہ ولادت کے وقت میں دونوں کانوں میں، ایک میں اذان داہنے میں اور بائیں میں اقامت کہی جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ چہرہ کدھر ہوگا؟ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اذان دیتے وقت چہرہ قبلے کی جانب ہو۔ بعض دفعہ قبلہ پتہ چلانے میں مشکل ہوتی، لیکن بہتر ادب یہی ہے کہ اذان دینے والے کا چہرہ قبلے کی جانب ہو، قبلے کی جانب ہو کے اذان دے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بچے کا نام صحیح رکھا جائے۔ ایک عمل اور ہے، شاید کبھی سنیے تو آپ کو انسنا نہ دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ تے بڑی ہے، نو یہ کاف، تحنیک ہے اس عمل کو کہ بچے کی یا بچی کی ولادت کے بعد کسی بزرگ کے پاس اس بچے کو پیش کیا جائے، یا تو وہ بزرگ آئیں یا بزرگ کے پاس بچہ لے جایا جائے۔ چھوٹا بچہ، 1 دن کا بچہ، کچھ وقت کا بچہ، اور بزرگ سے نومولود نیا پیدا ہونے والا بچہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور، پکی ہوئی کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے دانت سے کاٹتے، پھر اسے اپنے دہنے مبارک میں گھلاتے، اچھی طرح گھلا دیتے کہ ٹکڑا نہ بچے، بالکل گھل جائے، پانی ہو جائے، اور تب اس کو اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ حنکن کے معنی ہوتے تالو، تالو کو مٹھاس سے تر کرنا تحنیک کہلاتا ہے۔ لیکن
لیکن یہ کوئی انجان آدمی یا کوئی ایرا غیرہ یا کوئی عام آدمی سے نہیں کرانا چاہیے، کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی پیر صاحب سے، جس کو آپ کی نظر میں اہمیت حاصل ہو، اسی سے کرانا چاہیے۔ اور اگر کوئی تحنیک کر رہا ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ٹکڑا منہ میں نہ دے دے بچے کے۔ اگر کھجور مہیا نہ ہو تو شہد سے بھی تحنیک کی جا سکتی ہے۔ شہد کا ایک قطرہ زبان پر لیا، اس کو لعاب سے تر کیا اور اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض بزرگوں نے زبان بچے کے منہ میں دی، ذرا سا بچے نے چوس لی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ والے کا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں چلا جائے، ہے نا؟ اللہ والا ذاکر ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، نام خدا ہے، اللہ کے آگے استغفار کرتا ہے، تو اس کے منہ کی کیفیت بھی اللہ کے فضل سے بھری ہوتی ہے۔ تو ذرا سی زبان اگر کسی کے منہ میں چلی گئی، حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو حضور کے سامنے لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے زبان مبارک پر اپنی زبان سے تحنیک فرمائی، ان کے منہ میں اپنی زبان سے ڈالا۔ تو اور عبداللہ ابن زبیر بڑے عالم ہوئے، بڑے فقیہ ہوئے، بڑے مقرر ہوئے۔ تو یہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحنیک تھی۔ تحنیک اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا بھی خیال رہے کہ اگر 6 دن ہو جائے بچے کی ولادت کو تو 7ویں دن عقیقہ کرے۔ عقیقہ فرض نہیں ہے کہ میرے پاس اوقات نہیں ہے تو ہم عقیقہ